ایسے ہی تھے. بہرحال ابھی میں باب مصائب میں قدم نہیں رکھ رہا ہوں. تھوڑی دیر ساتھ دے دیجئے. آج مجھے ممبر پر آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی تو ممبر سے اترنے میں بھی کچھ تاخیر ہوگی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. اتنی سرد صلوات بھیجیں گے تو پھر اور تاخیر کروں گا. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیں. تو گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں اور خلاصہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات اس آیت کو اور اس سے مشابہ آیتوں کو لے کر آتے ہیں. خدا نے تو خود فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک. آپ رسول اس طرح دعا کیجئے کہ تو مالک ملک ہے. اللہم مالک الملک، تو مالک ملک ہے. اور پھر تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ملک چھین لیتا ہے. اس کی تفسیر سے لے کر تعویل تک ایک عظیم سلسلہ ہے مطالب کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر سے لے کر باطن تک ہر قسم کا ملک، ہر قسم کا اقتدار حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اس میں کوئی شک نہیں. سورہ تبارک الذی بیدہ الملک میں بھی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اختیار و اقتدار ہے، ملک ہے. تو ہر قسم کا ملک، ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کا اقتدار حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن ہر وقت، ہر مقام پر، ہر موقع پر وہ اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. یہ ایک چیز ذہن عالی میں رہے. یہ بہت کلیدی مطلب ہے. ہر قسم کا اقتدار اس ذات حق کے پاس ہے، لیکن وہ ہر وقت، ہر موقع پر اپنا ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا. اگر ہر قسم کا اقتدار استعمال کرے تو یہ نظام مکمل طور پر نظام جبر ہو کے رہ جائے. اسی لیے نفاذ اقتدار کے مرحلے ہیں. اس کے پاس پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے، پورا ملک تا ملکوت اس کا اقتدار ہے، لیکن اس نے انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے. اب اختیار و جبر کے تعلق سے یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، متعدد بار پڑھ چکا ہوں ممبر پر بھی اور مختلف مباحثوں میں بھی، پھر اس وقت زبان پر آ رہا ہے. استاد لکھنؤ شیخ امام بخش ناسخ لکھنوی کا شعر ہے جو جبر اور اختیار کے مضمون پر مجھے بہت ہی معنی خیز اور جامع اور دلاویز شعر معلوم ہوتا ہے کہ چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر. چلا عدم سے میں جبرن تو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا. تو اس نے ہمیں اور آپ کو اختیار بھی دیا ہے. یہ کیا اختیار دیا ہے؟ ظالم کو قبول کرنے کے لیے یا عدل کو برپا کرنے کے لیے؟ انسان اپنے روشن ذہن اور ضمیر سے جواب دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو جو تھوڑا سا بھی اختیار اس دنیا میں دیا ہے وہ ظلم کرنے کے لیے دیا ہے یا عدل قائم کرنے کے لیے؟ جواب دیں. ظلم کرنے کے لیے یا عدل قائم کرنے کے لیے؟ انصاف طلبی کے لیے
یا ستم رانیوں کے لیے؟ حق نے جو اختیار دیا، اللہ نے جو اختیار دیا، اللہ نے جو قدرت دی، اللہ نے جو طاقت دی، اللہ نے جو آزادی دی، وہ آزادی باطل کی خدمت کے لیے دی ہے یا حق کی خدمت کے لیے؟ یہ سوچ کر فتویٰ دیں علماء اسلام کہ تخت اقتدار پر، کرسی اقتدار پر اگر یزید قابض ہو تب بھی وہ برحق چونکہ خلیفہ تھا، لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، اس لیے اس کے خلاف بغاوت جائز نہ تھی، جس نے بغاوت کی اس کا قتل کیا جانا جائز تھا، اس لیے حسین کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ کیا ویژن ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کیا اسلام ہے، کیا تفکر ہے! ایسا سیاہ تفکر کہیں نہیں دیکھا ہم نے دنیا کی، پوری دنیا کی قوموں میں۔ یہ تفکر رکھنے والے مسلمان ان سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اگر اس کرۂ ارض پر مسلمانوں سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے تو مسلمانوں سے بدتر بھی کوئی قوم نہیں ہے۔ جو ان کے بہترین ہیں وہ بہترین ہیں، اور جو ان کے بدترین ہیں وہ بدترین ہیں۔ جو بہترین ہیں وہ بہترین ہیں، حق قائم کرنے والے، حق کی راہ میں جان دینے والے، اپنے لہو سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تحریر کو فروغ دینے والے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور وہ بھی مسلمان ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک کہ اگر کرسی اقتدار پر کوئی ظالم و جابر ہو تو آپ اس کے خلاف کچھ کہیں نہیں، تنقید نہیں کر سکتے، تنقید نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم ملکوں میں رہ کر غیر مسلم حکمرانوں پر مسلمان تنقید کر سکتے ہیں، مگر اسلامی ملکوں میں رہ کر مسلمان حکمراں پر مسلمان تنقید نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ اجازت نہیں دی، شریعت اسلام نے یہ اجازت نہیں دی۔ یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ کیا کروں، منہ کا مزہ کچھ تلخ ہو رہا ہے، آپ حضرات ایک صلوات پڑھ کے شیرینی عطا فرمائے۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ٹھہریے بس چند جملوں میں آپ کا مجلسی ذوق اپنے حظ کو حاصل کرے گا۔ ہر قسم کا اقتدار حق سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہر لمحہ اپنے ہر قسم کا اقتدار استعمال نہیں کرتا۔ اس نے مراتب قائم کیے ہیں۔ وہ اپنی مشیت کی طاقت و تدبیر اپنے منصوبے کی حفاظت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور انسان کو اس نے اس دار ابتلا، دار امتحان اور دار آزمائش میں ایمان اور عمل کی آزمائش کے لیے آزادی دی ہے کہ دیکھیں تم ہماری دی ہوئی قوتوں کو، ہمارے دیے ہوئے اختیار کو، ہماری دی ہوئی آزادی کو ہمارے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، یا اپنی نفس پرستیوں کے لیے، یا اپنی نفس پرستیوں کے لیے۔ لیکن انسان ظاہر ہے کہ ہوس پرست انسان، نفس پرست انسان جائز یا ناجائز طریقوں سے اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوششوں کی راہ میں رکاوٹ ہمیشہ نہیں ڈالتا، ہمیشہ نہیں ڈالتا۔ جب ڈالنا ہوتا ہے ڈالتا ہے، ہمیشہ نہیں ڈالتا۔ لیکن ہمیشہ باطل اور سرکش اور طاغوت کے سامنے وہ اپنے ملکوت کو کسی کے پاس رکھتا ہے محفوظ، اور بار بار